والد صاحب ٹیچر تھے۔ ان دنوں اساتذہ کی تنخواہ کم تھی، مگر اس کے حلال کی وجہ سے ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن آیا کہ باجی کو تایا جان اپنی بہو بنا کر لے گئے۔ میری یہ بہن بہت نیک اور سعادت مند تھی، سسرال کے ہر فرد کا خیال رکھتی، اپنے اچھے سلوک سے سب کو خوش کر دیا۔ تو تائی نے کہا کہ میں چھوٹی کو بھی اپنی بہو بنا لوں گی۔ چھوٹی سے ان کی مراد میں تھی۔ باجی تو اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھیں، مگر میری ان کے دیور سے نسبت کی وجہ سے زندگی برباد ہوگی۔ میری باجی کے دیور کا نام سرفراز تھا۔ اس نے مجھے باجی کی شادی میں دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ اے کاش میں اس کی نظروں میں اس روز نہ سماتی تو آج میرے نصیب بھلے ہوتے۔ سرفراز جلد از جلد مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، مگر تائی کا خیال تھا پہلے بڑی بہو کے رنگ ڈھنگ دیکھ لیں۔ جب اطمینان ہو گیا کہ ایک چاول اچھا ہے تو ساری دیگ بھی اچھی ہوگی۔ میں جب باجی کے گھر جاتی سرفراز بچ جاتا، میری آب بھگت میں ہلکان ہو جاتا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو باجی کا ساتھ نہ چھوٹے گا اور اپنی تایا کا گھر ہوگا، وہ غیر نہیں ہے۔ والدین کو بھی اس رشتے سے دلی سکون ملا۔ سرفراز نے تعلیم مکمل کر لی تھی، اچھی ملازمت مل گئی تو تائی اپنی خوشی پوری کرنے آئی۔ شادی کے بعد میں خوش تھی۔ سرفراز ہر وقت مجھ پر نچھاور ہوتے رہتے تھے۔ سوچتی تھی کہ ایسا چاہنے والا شوہر تو کسی خوش بخت عورت کو ہی ملتا ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ تائی پھولے نہ سماتی تھی، ہر ایک سے کہتی کہ میری دونوں بہویں بے نظیر ہیں، چندے آفتاب چندے ماہتاب ہیں۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا۔ اچانک سرفراز نے نوکری کو خیر باد کہہ دیا اور پشاور جانے کی ٹھان لی۔ وہ کاروبار کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے لگی بندی تنخواہ میں آئندہ گزارا مشکل ہوگا۔ میں کوہلو کا بیل نہیں بننا چاہتا، آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ کمانا میرا خواب ہے۔ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے وہ پشاور چلے گئے اور وہاں سے ایک دوست کے ہمراہ کراچی اور کوئٹہ آنے جانے لگے۔ میں نے بھی سوچا کہ زیادہ پیسے کمائیں گے تو میں اور بچے عیش کریں گے۔ ابھی جوانی ہے، زیادہ محنت اور تگو دو کر سکتے ہیں، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی صلہ ملے گا۔ میں بڑے شہروں کی سیر کیا کروں گی۔ اب وہ فون اور کبھی خط کے ذریعے مجھے تسلیاں دیتے اور میں ان کی ہمت افزائی کے لیے لمبے لمبے نامے ان کو ارسال کرتی تھی۔ ان دنوں خطوط کے ذریعے رابطے کا انتظام بہترین تھا اور خطوط تحریر کرنا رواج بھی تھا، جو دلوں کے لیے باعث تسکین ہوتا تھا۔ وہ زمانہ موبائل کا نہ تھا کہ ادھر سکرین پر انگلی رکھی ادھر تصویریں یاد دیکھ لی اور باتیں بھی کر لیں۔ میں شوہر کے لیے اگرچہ اداس رہتی تھی اور جدائی کا عذاب سہتی تھی، مگر انہیں یہی لکھتی کہ آرام سے ہوں، آپ بس دل لگا کر کام کریں۔ شروع میں وہ 1 ماہ بعد گھر کا چکر لگاتے، پھر تاخیر سے آنے لگے۔ جب کراچی گئے تو 6 ماہ بعد آئے۔ اپنے حصے کی زمین بیچی اور رقم لے گئے کہ کاروبار وسیع کرنا ہے، رقم کی ضرورت ہے۔ دوسری بار 1 سال بعد آئے، کہا کہ وہاں کام جما لیا ہے، مکان بھی لے لیا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، تمہیں جلد اپنے پاس بلوا لوں گا۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور امید سے بھی تھی کہ تائی نے کہا کہ اکیلی شوہر کے پاس کیسے رہو گی، یہاں ہم سب ہیں، تمہارا میکا بھی ہے، سرفراز دن بھر کاروبار میں مصروف ہوگا، تم اکیلی چھوٹے بچوں کو کیوں کر سنبھالو گی۔ تیسرے بچے کی پیدائش بھی متوقع تھی۔ والدہ بھی کہتی تھی تمہاری تائی درست کہتی ہیں، تیسرے بچے کو جنم دے لو پھر چلی جانا، ورنہ وہاں کون ایسے وقت میں تمہارے ساتھ ہوگا جب عورت کو کسی اپنے رشتہ دار یا خدمتگار مخلص عورت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے بچے کی پیدائش کو 2 ماہ گزر گئے، تب وہ اسے دیکھنے آئی۔ مجھے عجیب لگا، مگر انہوں نے سمجھایا کہ کاروبار چھوڑ کر روز روز آنا ممکن نہیں، کسی اور پر بھروسہ کیسے کروں، لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، تائی کہتی تھی کم از کم 6 ماہ کا ہو جائے تب جانا۔ میں کیا کہتی کہ پہلے ساتھ لے جانے والا تو پاس رکھنے پر راضی ہو۔ سرفراز نے تو ساتھ لے جانے کا نام بھی نہ لیا۔ 3 دن بمشکل رہے اور واپس چلے گئے۔ بچے بیچارے پوری طرح باپ سے پیار کا اظہار بھی نہ کر پائے۔ اب وہ کافی دنوں بعد آتے، جب کہتی کہ منا گھٹنوں چلنے لگا ہے، اب تو لے چلو۔ جواب ملتا دونوں بڑے بچے اسکول جانے کے لائق ہو جائیں پھر لے جاؤں گا اور وہاں کسی اعلیٰ درجہ کے اسکول میں داخل کروا دوں گا، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ اس بار آئے تو کچھ بیگانے سے لگے، بچوں کو بھی گرم جوشی سے پیار نہ کیا، جیسے کوئی شفیق باپ دور رہنے والے بچوں سے ملتا ہے تو والہانہ پیار کرتا ہے۔ مگر اب درد جدائی نہ سہا جاتا تھا اور یہ میری بات کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہاں اپنوں میں ہی ہو، سب تمہاری سیوا اور بچوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ میں زیادہ تر کاروباری دوروں پر رہتا ہوں، وہاں تم اور بچے کیسے اکیلے رہو گے؟ شہر کے حالات ٹھیک نہیں، تم لوگ یہاں پر زیادہ محفوظ ہو۔ میں آ کر مل جاتا ہوں جب بھی وقت نکال پاتا ہوں۔ پھر کس بات کی فکر ہے؟ مردوں کا کام گھر بیٹھنا نہیں، میں نے کاروبار پھیلا لیا ہے، اب زیادہ وقت کاروبار کو دینا میری مجبوری ہے۔ وہاں جب بھی کام سے باہر جاؤں گا تمہاری اور بچوں کی فکر کی وجہ سے بے سکون رہوں گا۔
میرے بچے اپنوں میں ہیں تو مجھ کو دلی سکون ہے، باہر کے حالات تم کیا جانو۔ ایسی باتیں کر کے وہ مجھے خاموش کرا دیتے۔ میں دل کو تسلی دیتی تھی کہ چلو دیر سویر آ تو جاتے ہیں، مجھ سے اور بچوں سے مل جاتے ہیں، جہاں رہیں اللہ کرے سلامت رہیں، کبھی نہ کبھی مستقل بلوا لیں گے۔ ایک دن آئے کہ خرچہ بھیجنا بند کر دیا، کافی دنوں تک خط بھی نہ آیا۔ جب کچھ خیر خبر نہ ملی تو پریشان ہوگی، بھائی کو بلوایا اور کہا کہ سرفراز کا پتہ کرو، اللہ جانے کیا ہوا ہے کہ رابطہ نہیں کرتے۔ بھائی نے ایک دوست کے توسط سے پتہ معلوم کیا اور مجھے لے کر کراچی آئے۔ ریلوے اسٹیشن سے ان کو فون کیا، شکر ہے فون اٹھا لیا۔ میرے بھائی مظفر نے سرفراز کو بتایا کہ اسٹیشن پر ہوں، آنے سے پہلے طیبہ فون کرتی رہی، آپ نے نہ اٹھایا تو فکر مند ہوگی اور مجھے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ آپ کا پتہ صفدر سے لیا ہے۔ صفدر اس شخص کا نام تھا جس کے بھائی کے ساتھ یہ کراچی میں رابطے میں تھے۔ سرفراز فوراً ہمیں لینے اسٹیشن آ گئے۔ بھائی کے روبرو تو موڈ ٹھیک رکھا مگر اکیلے میں خفا ہوئے۔ کہا اب تو آگے ہو، آئندہ ہرگز مت آنا جب تک میں خود نہ بلواؤں، ورنہ یاد رکھنا اسٹیشن سے واپس جانا ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ 12 دن رہے، پھر کہا کہ مجھے دبئی جانا ہے، اب تم کو واپس جانا ہوگا، میں عید پر گھر آ جاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو پورے انتظام کے ساتھ لے آؤں گا۔ غرض انہوں نے جلد از جلد ہم سے جان چھڑائی اور مظفر کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ عید آ کر گزر گئی، سرفراز نہ آئے، عید کی خوشی مرجھا گئی، بچے انتظار کرتے رہے، میں بہت دکھی تھی۔ سسر صاحب بیٹی سے عید ملنے حیدرآباد گئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ نند کے پاس چلی جاتی ہوں، کراچی نزدیک ہے، تایا ابو سے کہوں کہ ہمیں سرفراز سے ملوائیں، بچے اپنے بابا کے لیے اداس ہیں۔ جب میں پنڈی سے حیدرآباد آئی تایا جی کو میرا آنا برا لگا، بولے تم یہاں کیوں آ گئی؟ یہ بیٹی کا گھر ہے، آنا تھا تو میرے ساتھ آتی۔ بغیر اطلاع سارا کنبہ چل پڑا، یہ غیر لوگ ہیں، میری بیٹی کے سسرال والے کیا سوچیں گے؟ غرض کافی ناراض ہوئے۔ میں نے آہات محسوس کی اور شرم سے نند کی ساس سے آنکھیں نہ ملا رہی تھی۔ خیر انہوں نے تسلی دی، کہا کہ خوشی ہے تم آئی ہو، تمہارے بچوں سے ان کی پھوپھی ملی ہے، بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئی، یہ بھی اپنا ہی گھر ہے۔ یہ روایتی جملے انہوں نے کہنے ہی تھے۔ میرا بجھا ہوا دل ذرا سنبھل گیا، جی کو ڈھارس ہوئی، اگر یہ بھی تیوری پر بال ڈال لیتی تب کیا کرتی۔ 3 روز ہم نند کے گھر مہمان ٹھہر کر واپس گھر آ گئے۔ تایا بھی ساتھ آئے، گھر آ کر بھی سمجھایا کہ اس طرح بڑوں کی اجازت کے بغیر نہیں چل پڑتے، جب تک میں اجازت نہ دوں آئندہ یوں کہیں مت جانا۔ وہ نہ سمجھ سکے کہ میں نے یہ سب سرفراز کی خاطر کیا تھا۔ وہ مجھے کراچی نہ لے گئے کہ جب سرفراز خود بلوائے گا تب لے جاؤں گا۔ اس وقت جانے اس کے کیا حالات ہوں۔ اس واقعہ کے 1 ماہ بعد اچانک تائی بیمار پڑ گئی، حالت خراب ہوگی تو سسر صاحب نے ان کو فون کیا۔ سرفراز نے جواب دیا کہ 1 روز میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ ہوائی جہاز سے آگے، مگر حیرت ہوئی کہ نت نئے جوتے، نئے کپڑے، نئی گھڑی، ہر شے نئی تھی، دولہا لگتے تھے، صحت بھی خوب اچھی تھی، بال نئے انداز سے ترشوائے ہوئے تھے۔ ان کے اتوار بدلے دیکھ کر ماتھا ٹھنک گیا۔ موقع ملتے ہی ان کے بریف کیس کی تلاشی دی تو ایک عورت کی تصویر نکل آئی، خاصی فیشنیبل اور اچھی شکل کی تھی۔ ایسے میں عورت ذات صبر نہیں کر سکتی، ان کی خفگی کی پرواہ کیے بنا پوچھ لیا، یہ کس کی تصویر ہے؟ کوئی تاثر چہرے پر لائے بغیر گویا ہوئے، ایک دوست کی بیوی کی ہے، رب نواز نام ہے، کینیڈا میں ہے، مجھے فون کیا تھا کہ میری بیوی کا پاسپورٹ بنوا دو اور کچھ کاغذات بنوانے میں مدد کرو۔ وہ بیوی کو کینیڈا بلوانا چاہتا ہے، پاسپورٹ والے میرے جاننے والے ہیں، تب ہی مدد کی حامی بھری ہے۔ 1 ماہ بعد ان کا دوست کراچی سے آیا، میرے جیٹ کو بتایا کہ سرفراز نے کراچی میں شادی کر لی ہے۔ باجی نے مجھے بتایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ساتھ ہی لگا کہ میرے جسم سے میری روح بھی نکل جائے گی۔ میں بہت روئی، یقین نہ آتا تھا کہ سرفراز نے مجھ سے دغا اور بچوں سے دھوکہ کیا ہے، اپنے پیارے بچوں کا بھی خیال نہ کیا۔ ساس سسر نے سمجھایا، دل جوئی کی، والدین نے بھی مجھے سمجھایا کہ بیٹی مرد دوسری شادی کر لیں تو عورت کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، تم بچوں والی ہو، ہرگز ایسی حماقت مت کرنا، عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر میں رہو، جہاں اتنے دن گزارے ہیں وہاں مزید گزارنے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے ہر عورت ہر ماں قربانی دیتی ہے۔ سسر صاحب نے فون کیا، کہا آ رہا ہوں، مگر نہ آئے۔ سال بعد بالآخر 1 روز آ گئے۔ ساس سسر نے لان تان کی، مگر اب کیا حاصل، ہونی تو ہو چکی تھی، وہ اپنی سی کر چکے تھے۔ تایا نے کہا کہ اس مرتبہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر جانا، ان کو خود سنبھالو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ مجھے کہا کہ سامان تیار رکھنا، سرفراز نہ لے گیا تو خود جا کر چھوڑ کر آؤں گا۔ جانے لگے تو چپکے سے نکل گئے، بتایا نہ خدا حافظ کہا، سب ہی منہ تکتے رہ گئے۔ تبھی تایا کو غصہ آیا، مجھے تیار ہونے کو کہا اور تائی سے بولے تم بھی ساتھ جاؤ، دیکھتا ہوں کیسے بیوی بچے ساتھ نہیں رکھتا۔ میں جیٹھ اور تائی کے ہمراہ بچوں کے ساتھ کراچی پہنچی تو انہیں سسر نے اطلاع کرا دی تھی، بادل نخواستہ لینے آگے، ماں ساتھ تھی، کچھ نہ بولے، مجبور تھے۔ گھر آئے تو وہی فوٹو والی عورت موجود تھی، اس نے ہنس کر استقبال کیا، میں نے منہ پھیر لیا، وہ تائی کی خوشامد میں لگ گئی،
یوں ہماری میزبانی کرنے لگی جیسے وہی گھر کی مالکہ ہو۔ وہ تھی بھی مالکہ، اس میں کیا شک تھا، اب وہی گھر پر راج کر رہی تھی۔ سچ تھا کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن۔ رات کو سرفراز اس کے ساتھ بیڈ روم میں سوئے جیسے مجھ سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ عورت کی آہت کی انتہا تھی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بیگانی عورت کی طرح تھی۔ سوچا ایسی زندگی ساتھ گزارنے سے بہتر ہے کہ واپس چلی جاؤں۔ تائی کی وجہ سے چند دن رہنا مجبوری تھی۔ سوتن بھی ہم سے ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے ہم چند روز کے لیے یہاں مہمان آئے ہوئے ہوں۔ بچے بھی باپ سے پہلے کی طرح نہیں لپٹ رہے تھے کہ درمیان میں ایک دوسری ہستی موجود تھی۔ 15 روز بمشکل دیکھتے انگاروں پر گزارے۔ بالآخر تائی سے کہا کہ آپ کے ساتھ واپس جانا ہے، یہاں نہیں رہوں گی۔ اب اس گھر کو میری ضرورت نہیں ہے، یہاں رہ کر اپنی بے عزتی نہ کروا سکوں گی، بیمار پڑ جاؤں گی۔ تائی نے تیاری باندھی، میں نے بھی ساتھ پیکنگ شروع کر دی۔ سرفراز نے جھوٹے منہ نہ کہا کہ کہاں جا رہی ہو اور کیوں جا رہی ہو، تمہارا اصل گھر یہی ہے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں نہ رہوں، یہاں ان کی خوشیوں میں کانٹا نہ بنوں۔ تائی کے ساتھ آ گئی تو پھر لوٹ کر نہ گئی۔ عمر عزیز سسرال کے گھر گزار دی۔ سرفراز آتے بچوں سے مل کر چلے جاتے، میں بات نہ کرتی تو وہ بھی علاقہ نہ رکھتے، مہمانوں کی طرح چند دن رہ کر چلے جاتے۔ بچوں کا خرچہ البتہ باقاعدگی سے بھجواتے تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، میں نے عمر انتظار میں گزاری۔ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پھر زندگی کی شام ہو گئی، اور شام کا بھی آخری وقت کے جس کے بعد دن کا اجالا رخصت ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ میری زندگی کی رات بھی آ گئی۔ جب ایک روز سرفراز کو کراچی سے لایا گیا، ان کا وہاں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوسری بیوی ساتھ آئی مگر چند دن گاؤں میں رہی اور پھر واپس لوٹ گئی۔ جاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاروباری شراکت دار نے باجی کے شوہر کو بلا کر سرمایہ اور کچھ حساب کتاب حوالے کیا۔ اس عورت سے اولاد نہ تھی، لہذا اس نے مکان، گاڑی اور گھر کی قیمتی اشیاء پر اکتفا کر لیا۔ آج بھی سرفراز یاد آتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ ان کا وہ پیار یاد آتا ہے جو کھو گیا۔ اداس ہو جاتی ہوں تو بچے تسلی دیتے ہیں کہ ماں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خالی دامن نہیں۔ ذرا اس دوسری بیوی کا سوچیے جو بالکل خالی دامن ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔